آج ہم نے کھچڑی پکائی اور ہم کیا بن گئے ہیں؟ میں. تو میں ابلیس کی پسند تھی نا, اس نے کہا تھا انا من نار, ٹھیک ہے, تو میں سب سے سپیریئر ہوں. اور آج ہم اسی چکر میں ہیں. آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم ان دونوں کو سیپریٹ کریں کہ ہیومن بینگ از ڈفرنٹ دین ہیومن ڈوئنگ. انسان غلطی نہیں کر سکتا, انسان کے اعمال غلط ہو سکتے ہیں. انسان لویبل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے اندر بھی کسی کی جسم کو, کافروں کے بھی جسم کو میٹیلیٹ کرنے سے منع فرمایا ہے. آپ ان کے چہرے کو تباہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ انسان ہے, وہ اللہ کا وہ آسانی تکوین ہے. ہاں اس نے کام غلط کیے تو وہ ابو جہل بن گیا, ٹھیک ہے, کام کوئی بھی غلط کر سکتا ہے. وہ پنجاب پولیس کی ایک اسٹیٹمنٹ میں کوٹ کیا کرتا ہوں, ان کا فری اشتہار لگاتا ہوں کہ نفرت جرم سے ہے, مجرم سے نہیں. ٹھیک ہے, ہم یہاں پر مجرم سے نفرت کر رہے ہیں. گھروں میں فیملیز میں جو فسادات ہو رہے ہیں آج کل وہ یہ ہو رہے ہیں, تم میری سالگرہ بھولتے ہو. یار بندہ ہے بھول سکتا ہے, ٹھیک ہے, سارے وہ کہتا ہے تم نے نمک اچھا ہی نہیں ڈالا کھانے میں, ٹھیک ہے, وہ بندی یہ غلطی کر سکتی ہے. سو ہمیں اس وقت یہ چیز ہے, یہ ضروری ہے. میں انٹروڈکشن ہمیشہ اپنے اسی سے کراتا ہوں اس لیے کہ یہ میرا یہ مشن ہے کہ یار وی شوڈ سیپریٹ. جب بچہ کوئی غلطی کرتا ہے, ہم عام طور پہ اسپیشلی یہ ظلم ہم بچوں کے ساتھ کرتے ہیں, ہم بچے کو لیبل دے دیتے ہیں, یہ بدتمیز ہے, یہ شیطان ہے. اور شیطان کو تو اللہ نے نکالا یار, آپ اپنے بچے کو شیطان کہہ رہے ہو, ٹھیک ہے, اپنے یا کسی کے بھی بچے کو, ٹھیک ہے. تو وہ جو لیبلنگ ہم کر رہے ہیں نا, اس لیبل کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اب ہم نے کہا یار یہ بچہ سدھر ہی نہیں سکتا, آپ اپنا بچہ اٹھائیں اور لے جائیں ہمارے پاس. Now what you are doing, you are actually spoiling that child's life forever. You are scarring him to a degree which is irreparable. اسی لیے میں نے کیا کہا تھا اس دن آپ سے بات کرتے ہوئے کہ میں نے بچوں کے ساتھ کام کرنا کیوں چھوڑ دیا ہے, کیونکہ ہمارے پیرنٹس find it easy to label, blame and then leave it in your school saying تسی سانبھو, یہ بچہ گھر میں نہیں کام کرتا, آپ سنبھالیں. Then they can further blame the school. And that is سورہ آراف, میری بڑی فیوریٹ صورت ہے. سورہ آراف کی آیت نمبر 16 کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابلیس کا ایک لفظ محفوظ کر دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. کیا یار وہ اس کا نام ابھی کیا ڈیسائیڈ کیا تھا ابلیس کا؟ عزازیل, اس کا اصل نام ہے عزازیل. ہاں جی, ٹھیک ہے. تو اس نے ایک لفظ بولا تھا قال فبما اغویتنی. اغویتنی کا مطلب ہے او اللہ جو تو نے مجھے گمراہ کیا, اب میں تیری پوری کریشن کو. اچھا ایسا کمینہ ہے, وہ کہتا ہے رب عزت, مطلب تیرے رب تیری عزت کی قسم کھاتا, اس کی قسم ہے عزت کی, مانتا ہے کہ تو رب ہے, ٹھیک ہے, مانتا ہے کہ تو ہی سب کچھ ہے, لیکن اس کے باوجود وہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ کام کروں گا. اس نے یہ نہیں کہا, کہیں یہ نہیں وہ کہتا کہ جی اللہ نہیں ہے, اللہ از ناٹ دا بیسٹ, یا اللہ سے بڑا میں ہوں, یہ کہیں نہیں کہا اس نے. تو اس کا یہ جو لفظ ہے نا, اس کا مطلب ہے او اللہ. اچھا جب اس نے یہ کہا او اللہ جب تو نے مجھے کیا, ناؤ میں اگر یہاں پہ یہ ٹریننگ کرا رہا ہوں, یہاں سے کوئی بندہ آتا ہے اندر, ادھر سے آتا ہے اور وہ آ کے مجھے لڑائی شروع کر دیتا ہے بغیر وجہ کے, مار پیٹ شروع کر دیتا ہے, تو پہلی تھاٹ آپ کے مائنڈ میں کیا آئے گی کہ یار یہ تو بڑا ظالم آدمی ہے, یہ مظلوم کے ساتھ ظلم کر رہا ہے. تو آپ لوگ مظلوم کا ساتھ دیں گے ظالم کا؟ مظلوم کا ساتھ دیں گے, رائٹ. تو ابلیس جب یہ کہہ رہا ہے کہ او اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا, تو ابلیس تو مظلوم ہے نا, نعوذ باللہ اللہ ظالم ہے. چلیں پھر ابلیس کا ساتھ دیں سارے, مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے نا, ابھی آپ نے کہا ایگری کیا ہم سب نے, رائٹ. سو ہماری قوم, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دن ہمیں بتایا حزب الشیطان کا جو راستہ ہے نا, یہ وکٹم مینٹیلٹی اینڈ بلیمنگ کا راستہ ہے, ٹھیک ہے. سو وین ایور یو سے ماحول اچھا نہیں ہے, اسکول اچھا نہیں ہے, ملک اچھا نہیں ہے, میری سب سے بڑی پرابلم ہے اس وقت لوگوں کے ساتھ, جب لوگ یہ کہتے ہیں پاکستان کے حالات خراب ہو جائیں گے, اور پھر ساتھ خود ہی کہتے ہیں یار 1947 سے تو یہ خطرناک موڑ سے گزرا ہے, آج تک تو خطرناک موڑ آیا نہیں. ٹھیک ہے بھائی, حالات آپ کے کہنے سے خراب ہوتے ہیں, میرے حالات کا ڈیسیژن میکر میں ہوں. اگر میرے رب نے مجھے رات کو بھوکا نہیں سلایا, مجھے اس برے حالات میں بھی بتائیں کون سا ایسا مزدور ہے, کون سا ایسا فقیر ہے جو رات کو کھانا کھا کے نہیں سو رہا پاکستان میں؟ مجھے ایک ایگزامپل لا کر دے دیں. میں نے بڑے ڈھونڈنے کی کوشش کی, جھگیوں میں جا کے ڈھونڈے ہیں, مجھے نہیں ملتے ایسے بندے کہ جس نے رات کا کھانا نہ کھایا ہو.
ٹھیک ہے. تو جب میرا رب کھانا کھلا رہا ہے, حالات برے نہیں ہیں, سوچ بری ہے, سوچ غلط ہے. ہم سوچ یہ رہے ہیں ملک برا, حالات برے, چلو جی ملک سے باہر نکل جاؤ. یار کیوں نکل جاؤ؟ آپ سب نکل جاؤ گے تو پھر اس ملک کو ٹھیک کس نے کرنا ہے؟ رائٹ. ہم سب کو یہ چیزیں سمجھنی بڑی ضروری ہیں. مجھے پتہ ہے جب یہ میں بات کرتا ہوں مجھے لوگوں کی طرف سے بڑی گالیاں پڑتی ہیں, بڑے کمنٹس آتے ہیں, اور جاؤ جی کتابی باتیں نہ کرو جی, یہ نہ کرو جی. تو پھر میں نے کہتا ہوں بھائی 4 بینکرپسیاں کرواؤ, $8 ملین ڈبانے کے بعد میرے پاس آنا, پھر مجھ سے یہ بات کرنا, ٹھیک ہے, کہ جی ایسے حالات ٹھیک نہیں ہیں. ٹھیک ہے, الحمدللہ ثم الحمدللہ. بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنی ضروری ہے کہ حزب الشیطان کا راستہ اگر میرا رب ڈیفائن کر رہا ہے. آج آپ ڈیل کارنی پڑھیں, اسٹیون کوی پڑھیں, نیپولین ہل پڑھیں. میں بائی دا وے ایک بک ریکمینڈ کرتا ہوں, آئی تھنک یو شوڈ آل ریڈ دیٹ بک, آؤٹ وٹنگ دا ڈیول. نیپولین ہل کی کتاب ہے, ایک مارکیٹ میں ویسے نہیں ملے گی, لیکن آپ کو وہ آن لائن جو بک سیلرز ہیں نا وہ آپ کو وہ کر دیتے ہوتے ہیں, اس کی پرنٹ آؤٹ نکال دیتے ہیں, وہ آپ لے لو, وہ لازمی پڑھو وہ کتاب. ٹھیک ہے, آؤٹ وٹنگ دا ڈیول, میں ادھر لکھ دیتا ہوں نام, آؤٹ وٹنگ, ہاں جی, آؤٹ وٹنگ دا ڈیول, نیپولین ہل کی کتاب ہے, تھنک اینڈ گرو رچ والا. ٹھیک ہے, یہ ایسے لگے گا آپ کو کہ ایک نان مسلم نے, ایک عیسائی نے قرآن کا ترجمہ کیا ہوا ہے, حالانکہ اس نے قرآن نہیں کبھی پڑھا ہوا. ٹھیک ہے, یہ شیطان کا انٹرویو ہے. سو یہ سب کہتے ہیں کہ جی آج کی ڈیٹ میں کہ جو انسکسیسفل لوگ ہیں آپ ان کو اٹھا کے دیکھ لیں, ان کی سب سے بڑی بیماری ہے وکٹم مینٹیلٹی اینڈ بلیمنگ. تو یہ میرا رب 1400 سال پہلے بتا چکا ہے مجھے. ٹھیک ہے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بتا دی تھی بات. اسی طرح دوسری طرف آپ چلیں, آدم علیہ السلام کو کیوں نکالا؟ غلطی کی وجہ سے. اوکے, سارے ایگری کرتے ہیں آدم علیہ السلام کو کیوں نکالا؟ غلطی کی وجہ سے. سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون, بولو نا یار, نافرمانی کی وجہ سے. اور کوئی نہیں کیا زمین میں مخلوق رہا. دیکھو پہلی بات تو یہ سمجھنی ضروری ہے کہ اللہ نے کیا کہا تھا فرشتوں سے, میں کیا بنا رہا ہوں, خلیفۃ العالمین بنا رہا ہوں یا خلیفۃ الارض بنا رہا ہوں. تو آدم نے زمین پہ آنا ہی آنا تھا. ہاؤ ایور جو ہمیں سٹوری ہمارے, میں نام نہیں لینا چاہتا, ہمارے سنانے والوں نے جنہوں نے ہمیں سٹوریاں سنائی ہیں قرآن کی, انہوں نے ہمیں کیا سٹوری سنائی ہے کہ آدم اور حوا نے اللہ سے کہا او اللہ ہم شیطان کے بہکاوے میں آ گئے تھے, ہم سے غلطی ہو گئی, ہمیں معاف کر دیں. کہا یہی سنی ہے سٹوری آج تک, بچوں کو بھی یہی سناتے ہیں آگے, ایسا ہی ہے, بولے نا یس. نعوذ باللہ من ذالک. آپ لوگ کتنے ظالم ہیں یار, اللہ پہ الزام لگا رہے ہیں. اب سوچیں میں نے یہ کیوں کہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آدم کو کلمات سکھائے, اور ایک طرف اللہ بتا رہے ہیں کہ وکٹم مینٹیلٹی ابلیس کا کلمہ ہے. تو کیا اللہ آدم کو ابلیس کا کلمہ سکھائیں گے؟ اللہ نے کیا کلمہ سکھایا؟ اسی صورت میں آگے چلیں, ربنا ظلمنا انفسنا, ٹیک ریسپانسبلٹی آف یور ایکشنز. ٹھیک ہے, سو یہ اللہ نے بتایا یہ حزب اللہ کا راستہ ہے. اللہ کے لوگ اپنے ایکشن کی خود رسپانسبلٹی لیتے ہیں. اب یہ دیکھو سیکوینس آف ایونٹ سمجھنا, جب آپ اپنے ایکشن کی رسپانسبلٹی لیتے ہیں آپ نادم ہوتے ہیں, آپ سوری کرتے ہیں, تو اللہ کہتے ہیں قبول کیا تیرا سوری کو. ٹھیک ہے, اور جس کام کے لیے تجھے چنا تھا جا اب وہ کام کر. ناؤ ٹیل می کہ آدم کا زمین پہ آنا سزا ہے یا فائدہ ہے؟ آدم کو کس کام کے لیے چنا تھا؟ خلیفۃ الارض چنا تھا نا, خلیفۃ السما تو نہیں چنا تھا, خلیفۃ العالمین تو نہیں چنا تھا. کریکٹ. تو کیا کہا, یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ غلطی ہوئی, انسان خطا کا پتلا ہے, کانا عجولا, جلد باز ہے, اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو بھائی ٹھیک ہے غلطی ہو گئی نا, کوئی بات, تو معافی مانگ. رسپانس پہلے یہ کہہ کہ یہ غلطی میرے سے ہوئی ہے, یہ نہ کہیں کہ مجھ سے غلطی ابوبکر نے کرائی ہے, مجھ سے مولانا نے کرائی ہے, مجھ سے فلانا نے کرائی ہے, یہ نہیں کہنا. ٹھیک ہے, یہ غلطی مجھ سے ہوئی, میں نے مان لیا اللہ, میں نے گناہ کیا. ٹھیک, اب سوری, ربنا ظلمنا انفسنا, آگے فلم تغفر لنا وترحمنا
لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. انت مولانا دوسری والی ہے، وہ سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے. ٹھیک ہے. تو اب کیا ہے کہ وہ آپ کو پورا پروسیجر بتا دیا کہ بھائی ٹھیک ہے تم نے مانگ لی، اچھا میں نے معافی، اللہ نے کہا ہم نے تمہاری معافی قبول کر لی ہے، اب تم تیار ہو کیونکہ تم رسپانسبلٹی لینے والے ہو، اب جس کام کے لیے تمہیں چنا ہے جاؤ وہ کام کرو. تو ہمیں تو کس کام کے لیے چنا ہے؟ تو خلیفہ تو لرد ہے نا ہم. ٹھیک ہے. تو اگر ہمیں ریڈی نہ ہوتے ہم اس کام کے لیے تو کیا اللہ ہمیں یہاں بھیجتے؟ ہم تو ریڈی نہیں تھے نا. آدم آ ہی نہیں سکتے تھے جب تک یہ پروسیس پورا نہ کرتے، کیونکہ ہمیں یہ بھی سکھانا تھا کہ غلطی کرو گے، معافی مانگو گے، میں معاف کر دوں گا، پھر تمہارا درجہ بلند کروں گا نیکسٹ. ناؤ تھنک اباؤٹ دا ہول سینیریو اگین. آدم والا واقعہ کتنا زبردست لگتا ہے اب، ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. ایسے پرسپیکٹیو نا، ہر چیز کا ایک پرسپیکٹیو ہے. ٹھیک ہے. میں عالم نہیں ہوں، کاش اللہ تعالیٰ مجھے یہ ہدایت دیں اور میں علم حاصل کر لوں، لیکن جنرل تھاٹ سوچ آتی رہتی ہیں چیزوں کی. ٹھیک ہے. نا یہ میں ساری تمہید اتنی لمبی کیوں باندھی؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ ٹریننگ تو ٹیچرس کی کرانی ہے، ہم نے پڑھنا ٹیچنگ ایکسیلنس ہے، تو یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ ہمارے لوگ ٹیچنگ کے پروفیشن میں چیٹنگ کے لیے آتے ہیں. ٹھیک ہے. آئی ول بی ویری بلنٹ. میں ایک سیشن اسی طرح کرا رہا تھا تو ایک خاتون، میں نام نہیں لوں گا اسکول کا، پرانی بات ہے ذرا سی، تو ایک خاتون میرے پاس وہ سیکنڈ رو میں بیٹھی ہوئی تھی، میں کہنے لگیں کہ سر یہ جو آپ باتیں کرتے ہیں نا، یہ بڑی کتابی باتیں ہیں، بکش باتیں بہت اچھی لگتی ہیں، حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا، آپ کو نہیں پتا ہماری کلاسوں میں شیطان پڑھتے ہیں. اچھا. میں نے کہا اچھا. تو اب وہ فرنٹ رو، وہ تقریباً 35 ٹیچرس بیٹھے ہوئے تھے، فرنٹ رو تھی، درمیان میں لائن تھی، اور وہ سیکنڈ رو کی سیکنڈ چیئر پہ بیٹھی ہوئی تھیں. تو میں نے کہا جو آگے گیا، میں سائڈ پہ گیا، میں جا کے جو آگے بیٹھی ہوئی تھی میں نے کہا بہن ذرا آپ پلیز سائڈ پہ. میں نیچے یوں ہو کے نا سجدے میں جانے لگا. تو کہتی کیا کرنے لگے؟ میں کہا آپ کو سجدہ کرنے جا رہا ہوں. تھی وہ کیوں؟ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا دیکھیں اللہ کو پتہ چل گیا تھا کہ عزازیل ابلیس ہے، شیطان ہے. اللہ کے بعد آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کی کلاس میں، اور میں نے کہا آپ کون سی کلاس پڑھاتی ہیں؟ وہ KG1 پڑھا رہی تھیں، بلکہ پری نرسری. میں نے کہا آپ کو پتہ چل گیا کہ 6 سال کا 5 سال کا بچہ شیطان ہے، تو پھر اللہ کے بعد سجدہ آپ پہ واجب ہو گیا. ایسے ہی ہے نا. اوکے آپ نے میری بےزتی کر دی. میں نے کہا بہن میں تو آپ کو عزت دے رہا ہوں، میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی جس کی آنکھ اتنی اچھی ہے کہ 5-6 سال کے بچے میں شیطان ڈھونڈ سکتی ہے، یعنی کہ نعوذ باللہ من ذالک، وہ تو پھر اللہ کے برابر ہو گئی نا. تو اب وہ کیا، پھر میں کہا میری بہن یو آر ان اے رانگ پروفیشن، پلیز اپنے ساتھ بھی رحم کریں اور ان بچوں کے ساتھ بھی رحم کریں، پروفیشن چھوڑ دیں. اچھا جو بچہ شیطان تھا نا، اس کی میں مزے کی سٹوری سناتا ہوں. وہ شیطان کیا تھا؟ اس بچے کو ہر 15 منٹ بعد پیاس لگتی تھی، اس نے پانی پینا ہوتا تھا. اس بچے کو آدھے گھنٹے کے بعد بے چینی ہوتی تھی، وہ کھڑا ہو جاتا تھا یوں اور پھر بیٹھ جاتا تھا. اب وہ بچہ ADHD ہو سکتا ہے، وہ بچہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ بچہ ویسے ہی پانی کا پیاسا ہو سکتا ہے. بٹ ہی اینڈ شی سیڈ فردر گوئنگ کہ میں نے جب اس کے ماں باپ کو بلا کے کہا تو وہ اس سے بھی بڑے شیطان نکلے. انہوں نے کہا ہمارا بچہ اگر کرتا ہے تو کرنے دیں. امیجن کریں آپ کانسیپٹس. ٹھیک ہے. یہ جو پروفیشن ہے نا، اس پروفیشن میں سب سے پہلی چیز سمجھنے والی یہ ہے، یہ پروفیشن میرے رب کا پروفیشن ہے. ہی از دا بگیسٹ ٹیچر. ہی ہیز ٹاٹ ایوری سنگل، ناٹ ہیومن بینگس، ایوری سنگل بینگ. ٹھیک ہے نا، کہ وہ کیڑے کو بھی پتا ہے کہ میں نے کھانا کہاں سے کھانا ہے. رائٹ. پھر یہ پروفیشن جبرائیل کا پروفیشن ہے، روح الامین. ٹھیک ہے. انہوں نے ہر نبی کو پڑھایا ان کا دین. ایسا ہی ہے. پھر یہ پروفیشن انبیاء کا پروفیشن ہے. پھر یہ پروفیشن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروفیشن ہے.